الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق یہی ہوا کہ مسلمانوں کا سامنا جو ہے وہ قریش سے ہو گیا، جو کہ کیل کانٹے سے لیس مسلح 1000 جنگجوؤں کی فوج تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ایک بے سر و سامان مٹھی بھر جماعت تھے، جن کے پاس اسلحہ اور جنگ کے دوسرے اسباب نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ بے سر و سامان مسلمانوں کی جماعت کفار کے لشکر پر غالب آ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی اور اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اور کفر ایسا ذلیل و خوار ہوا کہ دنیا میں اس کی ذلت و خواری کا تماشا دیکھا گیا۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک طویل دعا کی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم کو اپنے دشمن پر فتح دے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری دعا قبول کر لی، اور وعدہ فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، جو لگاتار یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت آئے گی۔ چنانچہ اولاً 1000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 ہو گئے اور پھر 5000 ہو گئے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ کہ 1000 کا ذکر ہے، اور آل عمران میں یہ مضمون گزر چکا ہے، اور اس کی آیت میں دوسری بار اور تیسری بار کہ 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس بات پر تو تمام مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جنگ بدر کے دن فرشتے مسلح ہو کر مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے، جو بعض اوقات مسلمانوں کو دکھائی بھی دیے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے جنگ بھی کی یا نہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول محض مسلمانوں کی شمار بڑھانے کے لیے تھا اور ان کی تسلی کے لیے تھا، مگر یہ قول صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ بھی کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔